مرکزی صدر اور دریا بچاؤ تحریک کے کنوینر ہیں سید زین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ زین شاہ صاحب، آپ نے وقت نکالا. سر، ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو اپوزیشن الائنس ہے انہوں نے سندھ کا دورہ کیا، پیر صاحب سے ملاقاتیں کی، آپ لوگ ملاقاتوں میں موجود تھے. آپ بتائیے گا کہ کیا گفتگو ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں، انہوں نے جو موضوع رکھا ہے وہ یہی ہے کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. اور سپریمیسی کانسٹیٹیوشن کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ وہ ختم ہو گئی ہے. سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اس کی 26ویں ترمیم کے بعد تو کورٹس بھی گم ہو گئی ہیں. شفاف الیکشن خود معاملہ ہو گیا ہے کہ ملک میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ورسٹ جو ہوئے ہیں الیکشنز وہ 8 فروری کو ہوئے. تو پولیٹیکل جو ہے آزادی کہ اظہار آزادی وہ تو ختم ہے، لیکن جلسہ جلوس کرنے پہ بھی پابند ہے. ہزاروں ورکرز جو ہے وہ قید و بند میں ہیں، جلوس نکالنے نہیں دیتے. تو یہاں تک بنیادی جو ہمارے انسانی حقوق ہیں یا شہری کے حقوق ہیں سیاست کے، وہ سارے سلب ہیں. دوسرا کہ جو ایجنڈا ہے اسپیشلی انہوں نے کہا ہے کہ جو سپریمیسی اور خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کا جو قبضہ ہے اس کو ونس فار آل ہمیں چیلنج کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جو مختلف اوقات میں تبدیلی حکومت ہوتی ہے، پارٹیوں کے نام اور ایکٹرز تبدیل ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹرز، لیکن پاور وہی اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہتا ہے. تو ان کے لیے، پبلک کے لیے انہوں نے ایجنڈا رکھی ہے کہ بھائی ہم یہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اس کے لیے تحریک چلا کے اور ہم ایسا ماحول سازگار کریں کہ ان کی فرمائش پہ الیکشنز نہ ہوں اور شفاف الیکشنز اسی سال ہوں. صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جب اپوزیشن الائنس نے سندھ کا دورہ کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کی تو شاید آپ لوگوں کے اوپر بھی دباؤ تھا کہ آپ اپوزیشن الائنس کے ساتھ ملاقات نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر درست ہے؟ یہ ہمیں بھی انفارمیشن آئی کہ یہ تاثر درست ہے کہ ہوئی، لیکن ہم پہ کوئی ایسا زور نہیں تھا. لیکن بات یہ آپ کی درست ہے. کافی حلقوں سے جو ہمیں ملے انہوں نے پرائیویٹلی ہمیں بتایا کہ ہمیں کہا گیا کہ میٹنگز میں نہ جائیں. ٹھیک ہے. لیکن شاہ صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انتخابات کے حوالے سے یا جو ایجنڈے کے حوالے سے آپ نے بات کی، اب اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ سندھ کے حوالے سے تو بہت کم ہیں. اگر وہ سندھ کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں تو صرف کراچی کی حد تک ہی وہ بات کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے تحفظات سندھ کے حوالے سے بھی ہیں؟ سندھ کے اندر بھی کوئی انتخابات کے حوالے سے اس حد تک خرابیاں ہیں جس طرح وہ دیگر صوبوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ یقیناً الیکشن کا ایک معاملہ ہے اور الیکشن جال سازی، موبائل فون نیٹ ورکنگ بند کر کے اور ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کے معرفت الیکشنز کرائے گئے. جوڈیشری کا کوئی رول نہیں تھا. تو کوئی سندھ میں بھی جال سازی کے تھرو الیکشنز اور بیلٹ پیپرز پرنٹڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دیے گئے اور کراچی میں خصوصاً تو پھر دوسری بھی اس کی اتحادی جماعت کو دیے گئے. تو یہ فیک تو ہے، لیکن ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ یقینی طور پہ یہ ہے کہ ماورائے آئین جو اقدام اٹھائے گئے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن کے بنیادی تصور کے خلاف ہے. عمر ایوب نے اور سلمان اکرم راجہ نے نیشنل اسمبلی سے لے کر کراچی، حیدرآباد یا آج کی کانفرنس بھی جو ہوئی اس میں کلیئرلی اٹھا رہے ہیں کہ پنجاب کی زمینیں آباد کر کے یا دوسروں صوبوں کی آباد کر کے سندھ کو بنجر بنانے کے ہم خلاف ہیں. لیکن سر، وہیں پہ خود بلاول بھٹو صاحب کو اعتراضات ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر ان کی نشستیں کم ہوئی ہیں. دیکھیں، وہ غلط بات کرتے ہیں بلاول ہمیشہ، اور خصوصاً الیکشنز پہ، کیونکہ ان کو کراچی میں 4 سیٹیں اور زیادہ دی گئیں اور باقی سندھ میں ان کو اوپن چھوڑا گیا. یہ تحفظات اسی طرح ہے کہ جس طرح پانی پہ چیف منسٹر جھوٹے تحفظات دیتا ہے اور بلاول کہتا ہے کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے پانی کم ہے. پھر جو اپنی مردم شماری پہ جو کچھ پچھلے سال ہوئی اس پہ بھی ریزرویشن انہوں نے ڈالی. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ یہ تو اپنی سروسز دے رہے ہیں. سر آصف زرداری نے
8 जुलाई 2024 को अपना ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में अप्रूवल्स दी और इसने कैंगरू कोर्ट्स बना दिया 26वीं तरमीम के लिए वजह से। लेकिन उधर अपना दूसरा फेस सेविंग के लिए बिलावल चीफ मिनिस्टर या ये बयान देते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि दिस इज सम टाइप ऑफ हिपोक्रेसी। ठीक है, लेकिन शायद जिस अलायंस के साथ आपकी गुफ्तगू हो रही है या सिंध के अंदर आपकी मुलाकातें भी हुई, आपने यहाँ इस्लामाबाद में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी शिरकत की, अब वो अलायंस हुकूमत के खिलाफ रमज़ान के बाद जो है वो तहरीक चलाने का भी एक फ़ैसला कर चुका है और शायद दीगर जमातों को भी एतमाद में लिया जा रहा है। तो इस हवाले से GDA की या खुसूसी तौर पर आपकी क्या हिकमत अमली होगी? क्या अगर अलायंस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाता है तो फिर आप उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? देखें वो आए और हमारे पीर साहब ने, हम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में इलेक्शन से हैं जी, तो उन्होंने उनको वेलकम किया। लेकिन एक कमेटी बनी है, वो कमेटी तफसीलात तय करेगी। 4 रुकनी कमेटी है, मैं भी उसका मेंबर हूँ। ठीक है, वो PTI के वफद से डिटेल्स तय करेंगी, क्योंकि पॉइंट्स एक दूसरा कि हमें किस तरीके से चलना है, क्योंकि हम पुरअमन सियासी जद्दोजहद के हामी हैं। कुछ जगहों पे हमने देखा है दूसरी पार्टियां पुरतशद्दुद की तरफ भी जाती हैं। तो हम अपने तरीक़ाए एजिटेशन और नुक्ता, क्योंकि हमारे यहाँ सिंध में अहम नुक्ता पानी का है, अगर उनको क्लियरली एड्रेस किया गया तो यकीनन तौर पे हम पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, आज़ाद इलेक्शंस और सियासी कैदियों की आज़ादी, इन सब के लिए जद्दोजहद करेंगे अगर पानी के इशू को एड्रेस किया गया प्रॉपर। नाज़रीन शाह साहब, आप अगर ये देखें कि माजी में भी आपने इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें की, नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें की, और उन मुलाकातों के बाद सिंध के अंदर आपके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई कि आपने नवाज शरीफ साहब और खान साहब के साथ मुलाकातें की और उस वक्त जो मुआहदे हुए या जो बातचीत हुई, जो वादे आप लोगों के साथ किए गए, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो सिंध के अंदर इन मुलाकातों या आपकी उस हिकमत अमली पर बड़ी तनकीद भी हुई थी। अब जो आपकी मुलाकातें हो रही हैं या जो बातें हो रही हैं, क्या आपको यकीन दहानी करवाई गई है कि माजी की तरह कोई वादा खिलाफी नहीं होगी, वो उन वादों से पीछे नहीं हटेंगे? कोई इस हवाले से आपने उनसे यकीन दहानी मांगी है कि वो इन तमाम चीज़ों पर, वो चाहे कैनाल्स का इशू हो या दीगर इशूज़ हो, वो आपके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, सियासत में ज़्यादा यही है, आपका सवाल दुरुस्त है कि बेवफाई होती है और पावर में आने के बाद जो है इश्यूज़ पे कान नहीं धरा जाता। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि इस मुल्क में इतने बड़े क्राइसिस हैं और ये मौजूदा क्राइसिस फेडरेशन के लिए थ्रेट हैं। सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे पानी का इशू है या ये है, लेकिन क्योंकि फेडरेशन को बांधने के लिए जो चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स, ये सारी जो है मअतल हैं या कमज़ोर हो गई हैं। तो हम यकीनी तौर पे इसीलिए हमने कमेटी बनाई कि नुकात रखें और अलायंस ये अपने नुक्तों में डाले, अपने नुकात में डाले कि भाई ये पानी के इशू को, इन चीज़ों को पे यकीनन बात होगी। जो भी नुकात रखे गए, तो अगर हमारी नुकात पे इत्फाक हो गया तो एजिटेशन आगे चलेगी। लेकिन अगर वो आपके सवाल से ये होता है कि अगर वो पावर में आए और फिर गए, लेकिन हिस्ट्री में तो ये होता है कि हमने जो नुकात रखे हम उन पे चलते आए। तो साईं GM सैयद का तरीका भी यही था, NT1 यूनिट पे जो साथ आए उनको साथ लिया, सिंध कौमी इत्तेहाद में जो साथ आए वो साथ लिया, फिर कुछ लोग छोड़ के चले गए या भाग के चले गए। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस वक्त जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में जो मेजर लीडर हैं, महमूद खान अचकज़ई, वो हमारे दरमियान में समझो कि श्योरिटीज़ होंगी। और बाकी PTI की क़यादत जो लोकल है सिंध की, उनसे भी हमारी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। इंडस रिवर के सेव इंडस रिवर मूवमेंट में हमारे साथ सिंध के अजला में चल रहे हैं, लोगों के पास चल रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक रिलेशन है। और मरकज़ के जो सलमान अकरम राजा हैं या असद कैसर हैं या दूसरे दोस्त हैं, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं, वहदतुल मुस्लिमीन के भी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम सिर्फ इश्यूज़ के लिए नहीं, मजमूई निज़ाम के तब्दीली के लिए कर रहे हैं और हम इस तहरीक में साथ होंगे। तो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन माजी में पावर में आने के बाद PMLN या PTI यकीनन माजी में भूल गई थी, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस तहरीक में जब तक हैं तो ये
بحالی آئین یا سپریمیسی آف آئین ہے. ہمارے لیے اتنے بڑے قومی ایشوز ہیں, ہمیں یہ رسک لینا پڑے گا اور ان کے ساتھ جدوجہد میں شامل ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ شاہ صاحب ایک آخری سوال ہوگا, یہ بتائے گا کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو شرائط ہیں یا آپ لوگوں کے جو نکات ہیں وہ تیار ہیں, آپ نے ان کے سامنے رکھے ہیں, اب ان پر عمل درآمد ہوتا ہے تو آپ لوگ آگے بڑھیں گے. اور دوسرا, ابھی تک آپ کلیئر ہیں کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے اور کیسے آگے بڑھا جائے گا؟ دیکھیں پارٹیوں میں دھڑی بندیاں ہوتی ہیں اور وہ ادھر بھی ہم نے دیکھا ہے, لیکن جو مرکزی قیادت ہے اور ریکگنائز قیادت ہے جس میں اس کے چیئرمین ہیں, اس کے سیکریٹری ہیں اور سابقہ اسپیکر اسد قیصر ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے, تو ہم خام میں ان کے اپنے گھر کے جو تضادات ہیں ان پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی پرنسپلی جو اگریڈ ہوں گی, تو میرا خیال ہے کہ کے پی میں اور پنجاب میں گرمی ہے اور یہ گرمی سندھ کی تحریک میں بھی آنی چاہیے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے 18 سال سے ہم پہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلط کی ہوئی ہے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے. جان چھڑانے کے لیے ہمیں اس الائنس سے توقع ہے, کیونکہ ان کے اندرونی تضاد جو ہیں وہ میرا خیال ہے پارٹی ول ہینڈل اٹ. پی ٹی آئی کے اپنے ہوں گے وہ خود ہینڈل کرے گی, ہم تو جو ہیں کامن نکات ہوں گے ان پہ ہی جدوجہد کریں گے.